سابق اٹارنی جنرل اور ماہر قانون عرفان قادر نے امید کا اظہار کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو خفیہ طاقتوں کے ایما پر نااہلی کی سزائیں سنانے کے محرکات بے نقاب ہو جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اپیلوں کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی سزا کالعدم قرار دے دے گی۔ ایک تفصیلی انٹرویو میں عرفان قادر نے کہا ہے کہ پینما اسکینڈل اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنسز میں نواز شریف کو آئین و قانون کے برخلاف سزائیں سنائی گئیں، لیکن اب سابق جج ارشد ملک مرحوم کی ویڈیوز اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیان حلفی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس عدلیہ کی ساکھ بحال کرنے کا ایک اچھا موقع ہے کہ وہ نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دے کر انصاف کا بول بالا کرے۔ ان کے بقول اگر عدالتیں دباؤ میں ایک غلط اور غیر آئینی فیصلہ دے کر کسی کا کیریئر اور سیاست تباہ کرنے کی کوشش کریں تو ایسے غیر آئینی فیصلے کرنے والے ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ٹرائل کیا جانا چاہیے۔ نواز شریف کے خلاف مقدمات سے متعلق سابق اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی کے ریٹائر ہونے سے قبل ایک بینچ نے پینما کیس کی سماعت کی تھی، تاہم نئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس اہم نوعیت کے کیس کی سماعت کے لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا تھا۔ پینما کیس میں بھاری اثاثوں کا معاملہ زیر غور تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے نیب کو احتساب عدالتوں میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں واضح رہے کہ ان تینوں ریفرنسز کی سماعت سے پہلے سپریم کورٹ نے اقامہ رکھنے جیسے معمولی الزام پر وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ یہ فیصلہ انصاف کے مروجہ اصولوں اور قانون کے خلاف تھا۔ عرفان قادر کا بقول اس وقت بھی نواز شریف کے خلاف تینوں ریفرنسز کی حیثیت متنازع ہے۔ اگرچہ انہیں سزا سنانے والے جج ارشد ملک انتقال کر چکے ہیں، لیکن ان کے خفیہ اعترافی بیانات نے نواز شریف کے خلاف ان کے اپنے فیصلے کے میرٹ پر شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ عرفان قادر کہتے ہیں کہ جب خود ایک جج اپنے فیصلے کے میرٹ پر شکوک کا اظہار کرتا ہے تو پھر اسے آئین و قانون کے مطابق درست فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ایجنسیوں کا کردار بے نقاب کرنے کی پاداش میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارغ کر دیے جانے والے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے انکشافات نے اس ضمن میں مزید شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں، جن کا فائدہ تو بالآخر نواز شریف کو ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا اب غیر قانونی ثابت ہو گئی ہے۔ اگر اب بھی عدالتیں اس سزا کو برقرار رکھتی ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدلیہ کی ساکھ خراب ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی اپیل میں عدلیہ کے امیج کو مزید خراب نہیں ہونے دے گی، اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ نواز شریف بری ہو جائیں گے۔ عرفان قادر کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے رکھنے کے الزام پر 3 ریفرنسز دائر کیے گئے، مگر قانون کے مطابق اس الزام کے تحت صرف ایک ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا 3 ریفرنسز دائر کر کے سپریم کورٹ نے ایک بڑی قانونی غلطی کی۔ عرفان قادر نے آئین کے آرٹیکل 13 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کو ایک ہی جرم کے بار بار مرتکب ہونے پر ایک سے زائد مرتبہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ نواز شریف کے معاملے میں ایک ہی جرم کے لیے 3 مقدمات کی سماعت ہوئی اور ان کے خلاف 3 بار فیصلے دیے گئے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایک بار بری ہو جاتے ہیں تو آپ پر دوبارہ مقدمہ نہیں چل سکتا، لہٰذا جب نواز شریف کو فلیگ شپ کیس میں بری کر دیا گیا تو دوسرے 2 ریفرنسز خود بخود بے معنی ہو گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ قانون کا ایک نقطہ ہے جو واضح ہے اور آئین میں شامل ہے۔ عرفان قادر نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف پینما کیس کے معاملے میں بہت ساری چیزیں عدالتی نظیر کے خلاف ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ نے 3 ریفرنسز دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ریفرنسز دائر کرنے کا طریقہ قومی احتساب آرڈیننس کے سیکشن 18 کے تحت واضح کیا گیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی تحقیقات اور تفتیش ہوگی۔ دفعہ 18 کے تحت چیئرمین نیب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود کو مطمئن کریں کہ کسی بھی تحقیقات اور تفتیش کا حکم دینے سے پہلے مناسب ریفرنس ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ چیئرمین نیب کی جانب سے انکوائریز اور تفتیش کا حکم دینا من مرضی نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنا فیصلہ حقائق اور شواہد کی بنیاد پر کرنا پڑتا ہے، اور جب ان کو سامنے لایا جاتا ہے تبھی وہ کوئی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں۔ دفعہ 18 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب یہ منصفانہ ہو، جب یہ انصاف پسند ہو، جب یہ مناسب ہو، صرف اسی صورت میں چیئرمین نیب تمام معاملات کی آزادانہ تشخیص کے بعد ریفرنس داخل کرنے کا مجاز ہے۔ عرفان قادر نے اصرار کیا کہ مروجہ قوانین کی روح سے چیئرمین نیب یہ فیصلہ تنہا نہیں لے سکتا، بلکہ ان کی ایک پوری تنظیم ان کی مدد کر رہی ہوتی ہے، جیسے سینکڑوں افراد پر مشتمل تفتیشی ونگ، جس میں پروسیکیوٹر جنرل کے ماتحت ایک پوری ٹیم موجود ہوتی ہے، جس میں ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور کئی کنسلٹنٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کسی بھی انکوائری، تحقیقات اور حوالہ جات جمع کرنے کا حکم دینے کے فیصلے کی توثیق ایک اعلیٰ سطحی ٹیم کی مشاورت کے بعد دی جاتی ہے، جس کے لیے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری بھی ضروری ہے۔ عرفان قادر اس تمہید کے بعد یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ان اصول و قوانین کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ آخر کیوں کر نیب چیئرمین کے اختیارات کو کم کر سکتی ہے اور ان کے آئینی اور قانونی فرائض خود کیسے سنبھال سکتی ہے۔ دفعہ 18 کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے سکے، اور نہ ہی تفتیش کار کے طور پر کام کرنے کی مجاز ہے۔ کسی طور بھی یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ عرفان قادر نے کہا کہ نیب مقدمات میں فیصلے کی پہلی سطح احتساب عدالتیں ہیں، جن کی اپیل ہائی کورٹس میں سنی جاتی ہے، اور آخرکار اپیل کے لیے سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم دستیاب ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ریویو یعنی نظر ثانی ہو سکتی ہے، لہٰذا سپریم کورٹ بہت بعد کے مرحلے میں شامل ہوتی ہے، لیکن نواز شریف کے معاملے میں سپریم کورٹ
تفتیش کار، تفتیشی نگران اور جسٹس اعجاز الاحسن کے عدالتی فیصلے کے مانیٹر بننے کے ساتھ مانیٹرنگ جج مقرر ہوئے۔ اس جج نے استغاثہ، فیصلے اور تحقیقات کی نگرانی کی، جبکہ پیناما کیس میں سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ آنا ابھی باقی تھا۔ عرفان قادری کہتے ہیں کہ اختیارات کی علیحدگی کے نظریہ مونٹیسکیو کے اصول کے تحت کوئی بھی ادارہ تمام کام انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ قانون کے تحت یہ طاقت اور اختیار منقسم ہے اور اسی طرح طاقت محفوظ رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ نے ایک آمریت قائم کی تھی اور اس ملک میں جمہوریت کے اخلاق کو مسترد کر دیا گیا تھا، جہاں اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور باقی تمام انسان برابر ہیں۔ ایک فرد یا ادارہ طاقت کے واحد وسیلے اور منبع کے طور پر کام نہیں کر سکتا۔ عرفان قادری کہتے ہیں کہ یہ ساری غلطیاں نواز شریف کے معاملات میں ہوئی ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ دونوں اطراف کے وکلاء آئین و قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی مدد کرنے میں ناکام رہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا احترام آئین پاکستان کے احترام سے بالا تر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ آئین سپریم کورٹ سے بالا تر ہے کیونکہ جج آئین پاکستان کے بارے میں حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری کے لیے کام کریں گے۔ اس معاملے میں قانون کو نظر انداز کر دیا گیا اور آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ چیئرمین نیب یا پروسیکیوٹر جنرل نیب کو سپریم کورٹ سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ صرف اور صرف قانون کے پابند ہیں، اور یہ صحیح قانونی اور آئینی طریقہ کار نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر 3 ریفرنسز دائر کیے جائیں اور ایک جج کو بطور مانیٹر جج قبول کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ایپلیٹ کورٹ کو ارشد ملک مرحوم کے اعتراف کا نوٹس لینا چاہیے۔ ویسے بھی پہلے ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا ہے، جس نے ارشد ملک کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو ہدایت کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے جج کے عہدے سے معزول کر دیا تھا، لہٰذا جس جج کو برخاست کیا گیا اس کے فیصلے کو کس طرح منصفانہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ایسے جج کی ساکھ کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ عرفان قادری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوگا اور امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کو تمام الزامات سے بری کر دے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔